اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام زندگی کے 11ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم کشکول زاہد کے عنوان سے ایک سبق پڑھ رہے تھے، جس میں ہم ایک طالب علم علی حیدر کی ڈائری سے چند اوراق کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج کا جو لیکچر ہے نسبتاً تھوڑا لمبا ہوگا، لیکن دلچسپ بھی ہے اور ایسے مسائل پر مشتمل ہے کہ جو زندگی میں اکثر و بیشتر جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اس لیے بغیر کسی اور تمہید کے اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر یہ 11 ہے کشکول زاہد، اور اس کا یہ حصہ دوم اور آخری حصہ ہے۔ تو علی حیدر کی ڈائری سے آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ نماز میت اور احکام مس میت جو ہے ان پر مشتمل یہ ڈائری ہے۔ تو یہ 19 جولائی 2026 اور رات 11:45 پہ جو پیج لکھا گیا علی حیدر کی ڈائری میں، ہم اس کا پہلے مطالعہ کرتے ہیں۔ طہارت اور غسل کے احکام کی یہ ڈائری اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک میں پچھلے سال سردیوں میں پیش آنے والے اس جذباتی اور سبق آموز واقعے کا ذکر نہ کروں، جس نے مجھے زندگی کی بے ثباتی کے ساتھ ساتھ شریعت کے بالکل منفرد غسل سے روشناس کرایا۔ ہوا یوں کہ ہمارے محلے کے بزرگ اور میرے استاد ابراہیم صاحب کا رات کے وقت اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ تنہا رہتے تھے، اس لیے جیسے ہی مجھے خبر ملی میں اور مصطفیٰ بھائی فوراً ان کے گھر پہنچے۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا جست خاکی بستر پر تھا اور جسم بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ محلے کے چند لوگ پاس کھڑے تھے۔ جذباتی ہو کر میں آگے بڑھا اور میں نے عقیدت سے ان کے ٹھنڈے ہاتھ کو چوم لیا اور ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ مصطفیٰ بھائی نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو آہستہ سے میرا بازو پکڑ کر پیچھے کیا اور دھیمی آواز میں کہا، حیدر، اللہ تعالیٰ ابراہیم صاحب کی مغفرت فرمائے، لیکن اب تم پر ایک خاص غسل واجب ہو چکا ہے۔ میں نے حیرت سے بھائی کی طرف دیکھا۔ غسل؟ بھائی، میں تو بالکل پاک حالت میں جہاں آیا ہوں، پھر غسل کیسا؟ مصطفیٰ بھائی ہمیں کمرے سے باہر صحن میں لے آئے، جہاں دیگر لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سمجھایا، اگر کوئی انسان کسی ایسے انسانی مردے کے جسم کو چھوئے جو بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہو اور اسے ابھی مکمل شرعی غسل میت بھی نہ دیا گیا ہو، تو چھونے والے پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے کہا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں تھا۔ اچھا بھائی، اگر میں ان کے بالوں کو چھوتا یا میرا ناخن ان کے جسم سے چھو جاتا تب بھی غسل واجب ہوتا؟ ہاں، مصطفیٰ بھائی نے سر ہلایا اور کہنے لگے کہ مردے کے ناخن یا دانت کو چھونے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، البتہ بالوں کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر مردے کا جسم ابھی گرم ہو تو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، چاہے وہ حصہ جسے چھوا ہے وہ ٹھنڈا بھی ہو چکا ہو۔ تو جب تک کسی مردے کا مکمل جسم ٹھنڈا نہ ہو تب تک غسل واجب نہیں ہوتا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ اچھا بھائی، اس غسل کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ غسل جنابت سے الگ ہوتا ہے؟ تو مصطفیٰ بھائی کہنے لگے کہ طریقہ بالکل وہی ہے، وہی غسل ترتیبی، پہلے نیت کے ساتھ سر اور گردن دھونا، پھر پورے بدن کو دھونا، اور غسل جنابت کی طرح غسل مس میت بھی نماز کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نماز مس میت اگر کیا ہے تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے نماز کے لیے، یعنی اس غسل کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کے لیے الگ سے وضو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی دوران میرا دوست زین بھی ہمارے قریب آ گیا۔ چونکہ زین ایک ہسپتال میں ڈیوٹی کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ایک عملی مسئلہ سامنے رکھا۔ مصطفیٰ بھائی، ہسپتال میں اکثر ایکسیڈنٹ کے مریض آتے ہیں جن کا کوئی عضو جیسے کوئی انگلی، پاؤں یا گوشت کا لوتھڑا کٹ کر الگ ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا اگر ہم ان کٹے ہوئے حصوں کو چھو لیں تو کیا ہم پر بھی غسل واجب ہوگا؟ مصطفیٰ بھائی نے زین کی طرف دیکھا اور تفصیلاً سمجھایا، دیکھو زین،
زندہ یا مردہ انسان کے بدن سے جدا ہونے والے کسی عضو کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، اگرچہ اس جدا شدہ عضو میں ہڈی اور گوشت دونوں موجود ہوں۔ البتہ اگر میت کا جسم ٹکڑوں میں بکھرا ہو، جیسے خدا نخواستہ کسی بم بلاسٹ میں کوئی شخص شہید ہو گیا ہے اور اس کا میت ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے، اور کوئی شخص ان تمام ٹکڑوں کو یا اس کے زیادہ تر حصوں کو چھو لے تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، اور بھائی اگر وہ کٹا ہوا حصہ اگر ہڈی ہو، یعنی گوشت نہ ہو، فقط ہڈی ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہڈی کو مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا جو بدن سے جدا ہوئی ہو، خواہ وہ مردہ سے جدا ہو یا زندہ شخص سے۔ یہی حکم جدا ہونے والے دانت کا بھی ہے۔ اسی طرح میت کے فضلات ہیں، جیسے پسینہ ہے، خون ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو چھونے سے بھی غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ ذہن نے ایک اور سوال کیا، بھائی اگر ہمیں راستے میں کوئی ہڈی پڑی ہوئی ملے اور ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ کسی مسلمان کی ہڈی ہے یا کسی کافر کی ہے یا انسان کی ہے یا جانور کی ہے، اور ہمارا ہاتھ اس سے لگ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ مصطفیٰ بھائی نے مسکرا کر کہا، اس صورت میں غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کے ہاسپٹل میں میڈیکل کے طلاب کے لیے استعمال ہونے والی ہڈیوں کو چھونے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر مختلف ہڈیاں ہوں اور ان سب کو یا اکثر کو چھوا جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک سوال پوچھا کہ بھائی اگر کسی کو غسل مس میت کے مسئلے کا پتہ ہی نہ ہو تو اس کے سب کا نمازوں اور روزوں کا کیا حکم ہوگا؟ مصطفیٰ بھائی نے جواب دیا کہ اگر اس نے کوئی اور غسل کر لی ہو، چاہے مستحب غسل ہو جیسے جمعہ کا غسل ہو، تو وہی کافی ہوگا۔ البتہ اس سے پہلے جو نمازیں یا عبادات کی ہوں گی ان کی قضا واجب ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اگر کسی نے پہلی تاریخ کو فرض کریں کسی مردے کے جسم کو چھوا اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے 5 تاریخ تک غسل نہیں کیا، پھر اسے 5ویں دن جمعے کا غسل یا کوئی بھی اور غسل کرنا پڑا، تو اس 5ویں دن سے پہلے کی نمازوں کی قضا اس پر واجب ہوگی۔ لیکن اب جو اس نے غسل کر لیا، چاہے وہ جمعہ کا غسل تھا یا کوئی غسل واجب تھا، تو وہ غسل کافی ہوگا اور اس کے بعد پڑھی جانے والی نمازیں درست ہوں گی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور ابراہیم صاحب کے غسل کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی اور دل ہی دل میں شریعت محمدی کہ اس حکیمانہ نظام کا شکر ادا کیا، جہاں ہر حکم کے پیچھے عقل، احترام اور بندوں کے لیے آسانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ میں وہاں سے اٹھا تاکہ گھر جا کر اپنا غسل مس میت مکمل کروں اور پاک و پاکیزہ ہو کر اپنے شفیق استاد کے جنازے میں شرکت کر سکوں۔ ڈائری کا اگلا پیج 20 جولائی کو جو علی حیدر نے لکھا، اس میں لکھا کہ ابراہیم صاحب کی وفات کی وہ رات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی ان کے آخری سفر کی تیاریاں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ صحن میں غسل میت کے لیے تختہ بچھا دیا گیا تھا اور محلے کے کچھ بزرگ غسل دینے کے لیے آگے بڑھے۔ میں اور مصطفیٰ بھائی بھی وہیں موجود تھے تاکہ اللہ کے اس نیک بندے کی آخری خدمت میں ہاتھ بٹا سکیں۔ اسی دوران غسل میت کے کچھ ایسے باریک مسائل سامنے آئے جو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ غسل دینے والے بزرگ چچا اسلم کے سامنے پانی کے 3 بڑے برتن یعنی 3 ٹب رکھے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ بھائی نے تینوں برتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا کہ ابراہیم صاحب کو 3 غسل دیے جائیں گے اور تینوں میں اللہ کی رضا کی نیت شرط ہے، یعنی کہ نیت قربتاً اللہ اور رضایت خدا کی ضروری ہوگی۔ پہلا غسل بیری کے پتوں سے دیا جائے گا اور دوسرا غسل کافور ملے پانی سے اور تیسرا غسل بالکل خالص اور صاف پانی سے دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ تینوں غسل بالکل غسل جنابت کی طرح ترتیبی ہوں گے، یعنی پہلے سر اور گردن کو دھویا جائے گا، پھر دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم غسل جنابت کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ سر اور گردن کو دھونے کے بعد باقی بدن کو ایک ساتھ دھویا جا سکتا ہے، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ فرق ہے۔ غسل جنابت کے برعکس
یہاں غسل میت میں سر، گردن کے بعد پہلے دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ اس ترتیب سے دھونا ضروری ہے۔ اس فرق کو جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی دوران محلے کے ایک شخص نے بلند آواز سے پوچھا کہ ابراہیم صاحب کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ان کا ولی کون ہے جس کی اجازت سے یہ غسل ہوگا؟ کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر غسل دینا صحیح نہیں ہوتا، یہ بھی غسل کی ایک شرط ہے۔ تو مصطفیٰ بھائی نے وضاحت کی کہ ابراہیم صاحب کی بیوی کا تو انتقال ہو چکا ہے، ان کے قریبی رشتہ داروں میں ان کا ایک بھتیجا ہے جو شہر سے آ رہا ہے۔ شریعت کے مطابق جو میراث کا زیادہ حقدار ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ چونکہ ان کا بھتیجا شہر سے فون پر ہمیں غسل کی اجازت دے چکا ہے، اس لیے ہمارا یہ غسل دینا شرعاً بالکل جائز ہے۔ پھر میں نے آہستہ سے مصطفیٰ بھائی سے پوچھا، بھائی کیا میت کو غسل کوئی اور بھی شخص دے سکتا ہے یا کوئی بھی شخص دے سکتا ہے؟ مصطفیٰ بھائی نے جواب دیا کہ حیدر غسل دینے والے کے لیے چند شرائط ہیں، جیسے اس کے لیے عاقل اور مسلمان ہونا ضروری ہے، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر اس کا شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری ہے۔ مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے۔ اگر شیعہ اثنا عشری اور میت کا ہم جنس موجود نہ ہو تو میت کے محرم افراد جو میت کے ہم جنس نہیں ہیں اس کو غسل دے سکتے ہیں۔ اور محرم ہونے کے لحاظ سے فرق نہیں کہ وہ نسبی رشتہ دار ہوں یا رضاعی ہوں یا عقد نکاح کی وجہ سے محرم ہو چکے ہوں۔ اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی میت کو غسل دے سکتے ہیں، چاہے میت کا ہم جنس موجود بھی ہو۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ شریعت نے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی طہارت کا کتنا غیر معمولی انتظام کیا ہے کہ کسی بھی حال میں مومن کا جنازہ بغیر غسل کے نہ جائے۔ کچھ ہی دیر میں ابراہیم صاحب کو بیری، کافور اور خالص پانی سے نہایت احترام کے ساتھ غسل دے دیا گیا۔ جب ان کا چہرہ کفن سے باہر نکالا گیا تو پاکیزگی کی وجہ سے ان کے بوڑھے چہرے پر ایک عجیب سا نور چمک رہا تھا۔ میں نے مصطفیٰ بھائی کا ہاتھ پکڑا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شریعت کے یہ احکام انسان کو زندگی سے لے کر موت کے آخری سفر تک کتنا باوقار اور پاکیزہ رکھتے ہیں۔ 21 جولائی کو جو ڈائری لکھی گئی اس میں علی حیدر نے لکھا کہ ایک بات کا ذکر میں نے کل کی ڈائری میں نہیں کیا کہ جب ابراہیم صاحب کا غسل میت شروع ہونے والا تھا تو محلے کے کچھ نوجوان جوش میں آ کر بیری کے پتوں کی پوری ٹہنی کچل کر پانی کے بڑے ٹب میں ڈالنے لگے۔ پانی کا رنگ گہرا ہرا ہو گیا کہ وہ پانی کی بجائے بیری کے شربت اور عرق لگنے لگا۔ مصطفیٰ بھائی نے جیسے ہی وہ ٹب دیکھا انہوں نے فوراً نوجوانوں کو روک دیا اور کہا، رکو بھائیوں، اس پانی میں اتنا زیادہ پتے مت ملاؤ کہ یہ پانی مضاف بن جائے۔ چچا اسلم نے حیرت سے پوچھا، بیٹا مصطفیٰ، بیری کا پانی تو بنانا ہی ہے، تو پتے زیادہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مصطفیٰ بھائی نے وضاحتی انداز میں کہا کہ چچا جان، شریعت کا اصول ہے کہ پانی میں صرف اتنی ملاوٹ ہونی چاہیے کہ اس پر پانی کا نام صادق ہے، اس کو پانی کہا جائے۔ اگر بیری کے پتے یا کافور اتنی زیادہ مقدار میں ملا دیے جائیں کہ وہ خالص پانی یعنی کہ مطلق پانی نہ رہے بلکہ عرق یا مضاف پانی بن جائے تو اس سے غسل باطل ہو جائے گا۔ پتے اور کافور اتنے ہی ملائیں کہ اس کی پانی والی حقیقت برقرار رہے۔ چنانچہ سب نے فوراً پانی کو بدلا اور اعتدال کے ساتھ پتے ملائے۔ اسی دوران چچا اسلم ابراہیم صاحب کا لباس تبدیل کرنے لگے تو مصطفیٰ بھائی نے ایک بڑی چادر اٹھائی اور ابراہیم صاحب کے بدن کے اوپر تان دی۔ انہوں نے چچا اسلم کو یاد دہانی کرائی کہ چچا، غسل دینے والے کے لیے میت کی شرمگاہ کو دیکھنا یا اسے بغیر کسی کپڑے یا داستانے کے ڈائریکٹ چھونا حرام ہے، اس لیے یہ چادر اوپر رہے گی اور آپ چادر کے نیچے سے نہایت احترام کے ساتھ غسل دیں گے۔ ابراہیم صاحب کا غسل میت سکون اور تمام شرائط یعنی پانی کا مباح ہونا، پانی کا پاک ہونا، مضاف نہ ہونا، ان تمام شرائط کے ساتھ غسل مکمل ہو چکا تھا۔ لیکن اسی دوران صحن کے ایک کونے میں محلے کے کچھ بزرگ بیٹھے
فقہی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہاں چچا اسلم نے مصطفیٰ بھائی سے ایک ایسا سوال پوچھا جو بظاہر ناممکن لگتا تھا، لیکن شریعت نے مجبوری کے ان حالات کے لیے بھی اتنے ہی واضح قوانین بنائے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ چچا اسلم نے پوچھا کہ مصطفیٰ بیٹا، یہاں گاؤں میں تو ہمیں بیری کے پتے اور کافور آسانی سے مل گئے، لیکن فرض کرو اگر ہم کسی ایسے دور دراز علاقے میں ہوتے جہاں نہ بیری کے پتے ملتے اور نہ ہی کافور دستیاب ہوتا، تو کیا ہم تب بھی میت کو 3 غسل دیتے؟ مصطفیٰ بھائی نے مسکرا کر جواب دیا کہ چچا جان، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اگر بیری کے پتے یا کافور بالکل دستیاب نہ ہوں تو ان کی جگہ خالص پانی استعمال کیا جائے گا، یعنی پھر میت کو بیری اور کافور کے پانی کی بجائے تینوں غسل خالص اور صاف پانی سے ہی دیا جائیں گے۔ بس غسل دیتے وقت دل میں نیت یہ ہوگی کہ یہ غسل سدر یا کافور کے بدلے دیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ خالص پانی سے غسل دے رہے ہیں، لیکن پہلے غسل کے وقت آپ نیت کریں گے کہ یہ آب سدر یعنی کہ بیری کے پتوں کا غسل ہے، اور دوسرے کی نیت میں آب کافور کی نیت کریں گے، اور تیسرا جو ہے وہ خالص پانی کی نیت ہوگی۔ اور تینوں غسلوں کے بعد احتیاط واجب ہے کہ ایک بار میت کو تیمم بھی کرایا جائے۔ ذہن نے پوچھا، اور بھائی اگر کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو، نہ کوئی مرد ہو نہ ہی کوئی محرم عورت ہو، صرف نامحرم عورتیں ہوں، کوئی ایسی سچویشن اگر فرض کر لی جائے تو اس صورت میں غسل کیسے دیا جائے گا اور کون دے گا؟ ماحول میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مصطفیٰ بھائی نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر ایسی شدید مجبوری اکٹھی ہو جائے کہ کوئی مماثل مرد یعنی مرد موجود نہ ہو، یا عورت کو غسل دینے اور کوئی عورت موجود نہ ہو، یا کوئی محرم رشتہ دار بھی نہ ہو، تو پھر نامحرم عورتیں اس مرد کو غسل نہیں دیں گی، بلکہ غسل میت ساقط ہو جائے گا۔ شریعت کسی بھی حال میں نامحرم مرد اور عورت کے درمیان حجاب اور عوارض کے حدود کو ٹوٹنے نہیں دیتی، چاہے معاملہ موت کا ہی کیوں نہ ہو۔ میں چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بھائی کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسلام نے انسانی معاشرے اور رشتوں کے احترام کا کتنا گہرا خیال رکھا ہے۔ موت کے آخری سفر میں بھی محرم اور نامحرم کے قوانین اور وسائل نہ ہونے کی صورت میں متبادل یعنی خالص پانی یا تیمم کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دین الہی ہر دور اور ہر مشکل کے لیے بالکل کامل اور مکمل لاہ عمل عطا کرتا ہے۔ ابراہیم صاحب کا غسل مکمل ہو چکا تھا اور اب انہیں آخری سفر کے لیے کفن پہنایا جا رہا تھا۔ میں نے مصطفیٰ بھائی کا ہاتھ پکڑا اور دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں علم دین کی اس خوبصورت معرفت سے نوازا ہے۔ ڈائری کے اگلے ورق پہ علی حیدر لکھتے ہیں کہ ابراہیم صاحب کا غسل میت اب بالکل آخری مراحل میں تھا۔ انہیں تینوں غسل دیے جا چکے تھے اور چچا اسلم انہیں تختے سے اٹھا کر کفن کے کپڑے پر منتقل کرنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک نادانستہ حادثہ پیش آیا۔ ابراہیم صاحب کے بازو کے پرانے زخم سے، جو شاید کسی حادثے کے سبب لگا تھا، خون کا ایک قطرہ ٹپک پڑا اور ان کے صاف دھلے ہوئے کندھے پر لگ گیا۔ چچا اسلم گھبرا گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، غسل مکمل ہوتے ہی دوبارہ خون نکل آیا۔ مصطفیٰ بیٹا، کیا اب ہمیں دوبارہ شروع سے بیری، کافور اور خالص پانی کے تینوں غسل دینے پڑیں گے؟ صحن میں موجود لوگ بھی پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ مصطفیٰ بھائی نے آگے بڑھ کر خون کے اس قطرے کو روئی سے صاف کیا اور چچا اسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ چچا جان، پریشان بالکل نہ ہوں۔ اگر تینوں غسل مکمل ہو جانے کے بعد میت کے جسم سے کوئی بھی نجاست جیسے خون یا پیشاب وغیرہ خارج ہو جائے تو اس سے غسل باطل نہیں ہوتا اور غسل کو دہرانا بھی واجب نہیں ہے۔ ہمیں بس جسم کے اس مخصوص حصے کو پانی سے دھو کر پاک کرنا ہوگا جہاں خون لگا ہے، اور اگر کفن پہ لگ جائے تو کفن کا وہ حصہ پاک کرنا ہوگا یا پھر تبدیل کر دیں، غسل بالکل صحیح ہوگا۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسی دوران محلے کے ایک بزرگ صوفی صاحب نے چچا اسلم سے کہا، اسلم بھائی، ذرا ابراہیم صاحب کے یہ بڑے ہوئے ناخن اور کچھ زائد بال تو کاٹ دیتے،
آخری سفر پر جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ بھائی نے فوراً صوفی صاحب کو روکا اور کہنے لگے نہیں صوفی صاحب، شریعت نے اس کی سخت ممانعت کی ہے۔ حالت غسل میں یا موت کے بعد میت کے ناخن کاٹنا یا اس کے سر اور داڑھی کے بال کاٹنا یا اکھاڑنا شدید مکروہ ہے۔ میت کو اسی حالت میں رہنے دیں، اس کے جسم کے ساتھ کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ چچا اسلم نے غسل کا تخت صاف کرتے ہوئے کہا، مصطفیٰ تم نے آج ہماری بہت بڑی رہنمائی کی ہے۔ ویسے ہم نے یہ غسل صحن کے اس کونے میں جہاں اوپر ایک شیڈ بنا ہوا ہے، ایک سایہ بنا ہوا ہے، اسی لیے دیا تاکہ تمام مستحبات پر عمل ہو سکے۔ مصطفیٰ بھائی نے اس بات میں سر ہلایا، جی چچا جان، غسل میت کے لیے مستحب ہے کہ وہ کسی چھت یا سائے کے نیچے ہو، میت اونچی جگہ ہو جس وقت غسل دے رہے ہیں، اور قبلہ رخ ہو، قمیض کو پاؤں کی طرف سے اتارا جائے اگرچہ اسے چاک کرنا پڑے، استعمال شدہ پانی کے لیے ایک گڑھا کھودا جائے، ہر غسل میں جسم کے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے، اور غسل دینے والا میت کے دائیں طرف کھڑا ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا غسل میت کے لیے مستحب ہے۔ اب ابراہیم صاحب کا جسد خاکی بالکل پاک و پاکیزہ حالت میں کفن کے اندر جا چکا تھا۔ عشاء کی اذان کی آواز گونج رہی تھی اور ان کا جنازہ مسجد کی طرف لے جانے کے لیے تیاری ہو رہی تھی۔ پھر لکھتے ہیں علی حیدر کہ ابراہیم صاحب کا غسل میت تو مکمل ہو چکا تھا، لیکن اب باری تھی ان کے آخری لباس یعنی کفن کی۔ چچا اسلم نے بازار سے لایا ہوا سفید کپڑوں کا تھان کھولا اور ابراہیم صاحب کے ناپ کے مطابق ٹکڑے کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کپڑے کے 3 الگ الگ سائز کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے تجسس کے مارے مصطفیٰ بھائی کے میں قریب ہوا اور دھیمی آواز میں پوچھا، بھائی کیا کفن کا کوئی خاص ناپ اور ترتیب ہوتی ہے؟ مصطفیٰ بھائی نے شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بتایا، ہاں حیدر، ہر مسلمان میت کو 3 واجب کپڑوں کا کفن دینا فرض ہے۔ انہوں نے تینوں کپڑوں کی تفصیل انگلیوں پر سمجھائی۔ پہلا کپڑا جس کو لنگی بھی کہا جاتا ہے اور اپنی زبان میں اس کا الگ نام بھی ہو سکتا ہے، تہبند بھی کہا جاتا ہے، اور پھر بتایا کہ جو پہلا کپڑا وہ کپڑا ہے جو میت کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو لازمی چھپائے، یعنی اتنا سائز ہو اس کا، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ سینے سے لے کر پاؤں تک ہو۔ البتہ عورت کی میت کو لنگی کے بدلے شلوار پہنانا جائز نہیں ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ دوسرا کپڑا انہوں نے پھر بتایا، دوسرا کپڑا قمیض ہے جس کو کرتا ہم کہتے ہیں۔ یہ وہ کپڑا ہے جو دونوں کندھوں سے لے کر آدھی پنڈلی تک اور احتیاط مستحب کے مطابق پاؤں تک میت کے پورے دڑ کو چھپائے۔ اور تیسرا کپڑا ازار یا جسے چادر کہا جاتا ہے، یہ وہ سب سے بڑی بیرونی چادر ہے جو لمبائی میں اتنی ہونی چاہیے کہ میت کے پورے سر اور پاؤں سے باہر نکلے تاکہ دونوں طرف سے باندھی جا سکے، اور چوڑائی میں اتنی ہو کہ اس کا ایک طرف کا حصہ دوسرے طرف کے حصے کے اوپر آ جائے۔ میں یہ تفصیلات سن ہی رہا تھا کہ ذہن دوڑتا ہوا آیا اور بولا، بھائی ابراہیم صاحب کے بھتیجے نے شہر سے فون پر کہا ہے کہ ابراہیم صاحب کی الماری میں ایک بہت مہنگی ریشمی چادر رکھی ہوئی ہے، کیا ہم وہ چادر بیرونی کفن یعنی کہ ازار کے طور پہ چادر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ بھائی نے فوراً منع کیا، ہرگز نہیں زین، شریعت کا سخت قانون ہے کہ کفن کا کپڑا خالص ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، چاہے میت مرد ہو یا عورت ہو، یہاں تک کہ اس پر سونے کی کڑھائی یا بناوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کفن بالکل سادہ، مباح اور پاک کپڑے کا ہونا شرط ہے۔ چچا اسلم نے کپڑا پھیلاتے ہوئے ایک اور بات کا اضافہ کیا اور کہنے لگے کہ ہاں بھائیو، یہ کفن کا کپڑا اسی مال سے خریدا گیا ہے جو ابراہیم صاحب نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی کہ ابراہیم صاحب کے اپنے مال سے یہ خریدا گیا ہے، یعنی یہ ان کا اپنا مباح مال ہے، چوری کا یا غصبی مال نہیں ہے۔ مصطفیٰ بھائی نے تائید کی، بالکل چچا جان، کفن کا مباح ہونا شرط ہے۔ کچھ ہی دیر میں چچا اسلم اور مصطفیٰ بھائی نے ابراہیم صاحب کو نہایت احترام کے ساتھ پہلے لنگی یعنی تہبند باندھا، پھر کرتا پہنایا اور آخر میں اس بڑی سفید چادر میں لپیٹ کر سر اور پاؤں دونوں طرف سے گرہ لگا دی۔ جب ابراہیم صاحب کا کفن مکمل ہوا
تو وہ آخری لباس میں لپٹے صابر اور پرسکون مسافر لگ رہے تھے۔ میں نے جے نماز پر بیٹھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اسلام نے انسان کو دنیا میں آتے وقت بھی بے لباس نہیں چھوڑا اور دنیا سے رخصت کرتے وقت بھی 3 تہوں والے باوقار اور پاکیزہ لباس میں لپیٹ کر اپنے رب کے حضور بھیجنے کا انتظام کیا ہے۔ طہارت اور احترام میں انسانیت کا یہ نظام واقعی بے مثال ہے۔ پھر علی حیدر اپنی ڈائری کے اگلے پیج پہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم صاحب کے کفن کے چادر کی آخری گرہ لگنی باقی تھی کہ چچا اسلم نے بحر صحن میں لگے بیری کے درخت کی طرف دیکھا اور زین سے کہا کہ زین بیٹا ذرا بیر جا کر بیری کے درخت سے 2 ہری اور تازہ ٹہنیاں 2 لکڑیاں توڑ کر لے آؤ، ہم نے انہیں ابراہیم صاحب کے کفن میں رکھنا ہے۔ زین بہر گیا اور 2 سبز ٹہنیاں توڑ لایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میں نے مصطفیٰ بھائی کا بازو ہلایا۔ بھائی غسل میت میں تو بیری کا پانی سمجھ آتا ہے، لیکن یہ کفن کے اندر ہری لکڑیاں رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ مصطفیٰ بھائی نے مسکرا کر مجھے اپنے قریب کیا اور دھیمی آواز میں کہا کہ حیدر یہ واجب نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے جسے فقہ میں جریدتین 2 سبز ٹہنیاں رکھنا کہتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہتی ہیں اللہ تعالیٰ میت کے عذاب قبر میں کمی واقع فرماتا ہے اور اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ سب سے بہتر کھجور کی ہری ٹہنی ہے، اگر وہ نہ ہو تو بیری کی، اور وہ بھی نہ ہو تو کسی بھی درخت کی ہری لکڑی کو رکھا جا سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ انہیں رکھنے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے؟ مصطفیٰ بھائی نے بتایا کہ ہاں، ایک ٹہنی کو میت کے دائیں طرف ہنسلی کی ہڈی یعنی کندھے کے پاس سے چمٹا کر جلد کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور دوسری ٹہنی کو بائیں طرف ہنسلی کی ہڈی کے پاس قمیض اور چادر کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ ابھی زین وہ ٹہنیاں رکھ ہی رہا تھا کہ چچا اسلم نے کافور کی ایک ڈبی نکالی اور اسے ہاتھ میں لے کر ابراہیم صاحب کے چہرے کی طرف بڑھا۔ انہوں نے کافور کا پاؤڈر ابراہیم صاحب کی پیشانی پر ملنا شروع کیا۔ میں نے مصطفیٰ بھائی سے پوچھا کہ بھائی غسل تو کافور کے پانی سے ہو چکا، اب یہ سوکھا کافور کیوں ملا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ بھائی نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ حیدر اسے فقہ میں حنوط کرنا کہتے ہیں۔ یہ غسل میت کے بعد ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے ان 7 اعضاء پر کافور ملا جائے جو نماز میں سجدے کے وقت زمین پر ٹکتے ہیں، یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے۔ انہوں نے چچا اسلم کو دیکھتے ہوئے مزید کہا کہ چچا یاد رہے، حنوط کرتے وقت سب سے پہلے پیشانی پر کافور ملنا مستحب ہے، اور ضروری ہے کہ کافور بالکل خالص، پاک اور مباح ہونا چاہیے اور اس کی خوشبو غائب نہ ہوئی ہو، اس کی خوشبو باقی ہو۔ چچا اسلم نے پہلے پیشانی پر، پھر دونوں ہتھیلیوں، گھٹنوں اور پاؤں کے انگوٹھوں پر نہایت احترام سے کافور ملا۔ حنوط کا عمل مکمل ہوتے ہی پورے کمرے میں کافور کی ایک پاکیزہ اور سحر انگیز خوشبو پھیل گئی جس نے موت کے اس اداس ماحول کو ایک روحانی تازگی بخشی۔ اس دوران زین نے پوچھا، مصطفیٰ بھائی کفن میں میت دیکھ کر حاجی کا احرام یاد آ گیا ہے۔ ویسے بھائی اگر کوئی شخص عمرے یا حج کے احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو کیا اس کا بھی اسی طرح کافور سے حنوط ہوگا؟ مصطفیٰ بھائی نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگے کہ بہت زبردست اور باریک بات کی ہے زین۔ اگر میت احرام کی حالت میں ہو تو اس کے دوسرے غسل کے پانی میں کافور نہیں ڈالا جائے گا، نہ ہی اسے کافور سے حنوط کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے قریب کوئی دوسری خوشبو لگائی جائے گی۔ البتہ حاجی اگر مناسک کی ادائیگی کے بعد فوت ہو جائے، جن کے بعد اس کے لیے خوشبو استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں کافور کے غسل بھی دیا جا سکتا ہے، پانی کافور کا ملا، اور اسی طرح حنوط بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ابراہیم صاحب کا حنوط بھی ہو چکا تھا، سبسٹینیاں بھی رکھی جا چکی تھیں، چچا اسلم نے کفن کی آخری گرہ لگا دی۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور سوچا کہ شریعت محمدی نے سجدہ کرنے والے اعضاء کو مرنے کے بعد بھی کتنی عزت دی ہے،
کہ انہیں خوشبو سے معطر کر کے خدا کے حضور بھیجا جاتا ہے، اور قبر کی تنہائی میں بھی سبز ٹہنیوں کے ذریعے رحمت الہی کا سایہ فراہم کیا جاتا ہے۔ جنازہ اب بالکل تیار تھا اور ہم سب نے ابراہیم صاحب کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم صاحب کا جنازہ ابھی گھر سے نکل کر جنازہ گاہ کے وسیع میدان میں پہنچ چکا تھا۔ محلے اور دور دور سے آئے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد صفوں میں کھڑی ہو رہی تھی۔ چچا اسلم نے ابراہیم صاحب کا جنازہ سب سے آگے صف کے سامنے رکھا۔ میں صف اول میں کھڑا ہونے والا ہی تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ عشاء کی نماز کے بعد ٹوائلٹ جانے کی وجہ سے میرا وضو ٹوٹ چکا تھا، اور اس وقت وضو خانے میں شدید رش تھا۔ میں نے گھبرا کر مصطفیٰ بھائی کا بازو کھینچا اور کہا کہ بھائی میرا وضو تو نہیں ہے اور نماز جنازہ شروع ہونے والی ہے، کیا میں صف سے نکل کر وضو کرنے چلا جاؤں؟ میری نماز جنازہ قضا تو نہیں ہو جائے گی؟ مصطفیٰ بھائی نے مسکرا کر مجھے صف میں واپس سیدھا کیا اور دھیمی آواز میں کہا، حیدر صف میں کھڑے رہو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میت کے لیے وضو، غسل یا تیمم کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کا وضو نہ ہو یا وہ حالت جنابت میں بھی ہو تب بھی وہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے۔ ہاں، وضو کا ہونا مستحب ہے، لیکن اگر وقت تنگ ہو یا رش ہو یا تو بغیر وضو کے بھی یہ نماز پڑھنا درست ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہر اس مسلمان بچے یا بڑے پر نماز جنازہ پڑھنا واجب کفائی ہے جس کی عمر 6 سال ہو۔ اگر بچہ 6 سال سے کم عمر کا ہو لیکن نماز کو سمجھتا ہو، اسے نماز کے بارے میں آگاہی ہو، تو اس کی میت پر بھی نماز جنازہ واجب ہے۔ ہاں، اگر نماز کو نہ سمجھتا ہو اس صورت میں رجاء کی نیت سے پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن مردہ پیدا ہونے والے بچے پر نماز جنازہ پڑھنا مستحب نہیں ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ امام صاحب نے اپنے جوتے اتارے ہیں اور وہ قبلہ رخ کھڑے تھے۔ مصطفیٰ بھائی نے آہستہ سے مجھے اشارہ کیا، دیکھو حیدر، نماز میت کی چند شرائط واجب ہیں، جیسے کہ میت کو نماز پڑھنے والے کے سامنے پیٹھ کے بل لٹایا جائے، اس کا سر دائیں طرف اور پاؤں بائیں طرف ہوں، نماز پڑھنے والا قبلہ رخ کھڑا ہو اور وہ میت کے اتنا قریب ہو کہ اگر ہوا چلے تو اس کا لباس جنازے کو چھو سکے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز پڑھنے والا کھڑا ہو کر یہ نماز پڑھے، بغیر عذر کے بیٹھ کر یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح نیت کے وقت میت کو متعین کرے اور میت کے ولی شرعی، جو اس کا ولی ہے، جو وارث ہے، اس کی اجازت سے نماز پڑھی جائے۔ امام صاحب نے نیت کی اور بلند آواز میں 3 مرتبہ الصلاۃ کہا۔ یہ عام نمازوں کی طرح نہیں تھی، اس میں نہ کوئی رکوع تھا نہ ہی کوئی سجدہ، بلکہ یہ 5 تکبیرات اور مخصوص دعاؤں پر مشتمل ایک خوبصورت التجا تھی جو ہم اپنے استاد کے لیے خدا کے حضور پیش کر رہے تھے۔ جب 5 تکبیریں مکمل ہوئیں تو فضا میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی۔ میں نے ایک گہرا سانس لی اور سوچا کہ شریعت اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے وضو جیسی سخت شرط کو بھی جنازے کے وقت معاف کر دیا، تاکہ کوئی بھی مومن اپنے بھائی کی آخری دعا اور الوداعی نماز سے محروم نہ رہے۔ لوگوں نے چارپائی کو کندھا دیا اور ابراہیم صاحب اپنے آخری گھر یعنی قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم صاحب کی نماز جنازہ کے اس لمحے کو میں کبھی نہیں بھول سکتا جب امام صاحب نے تکبیر کہی اور میں نے پہلی بار نماز جنازہ کے واجب کلمات کو اتنا قریب سے اور سمجھ کر پڑھا۔ اس سے پہلے میں صرف خاموش کھڑا رہتا تھا، لیکن مصطفیٰ بھائی نے مجھے پہلے ہی اس کا صحیح طریقہ اور واجبات سکھا دیے تھے۔ تو امام صاحب نے پہلی تکبیر کی۔ امام صاحب نے جیسی نیت کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر۔ میں نے بھی دل میں نیت کی اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی توحید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، یعنی شہادتین پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام صاحب نے جیسے ہی نیت کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر،
میں نے بھی دل میں نیت کی اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، یعنی شہادتین پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو مختصر دعا پہلی تکبیر کے بعد یہی ہے، البتہ اس سے مزید جو لمبی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جن کو آپ توضیح المسائل میں یا کسی بھی رسالہ عملیہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کے لیے کچھ سیکنڈز کے بعد امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور ان کی آواز گونجی اللہ اکبر۔ اب شریعت کے مطابق ہم پر محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا واجب تھا۔ پہلی تکبیر کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ دوسری تکبیر کے بعد جو چیز ہم نے پڑھی وہ محمد و آل محمد پر صلوات تھی، تو میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ مختصر دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر، ماحول پر ایک عجیب روحانیت طاری تھی۔ جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو اب تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا کا وقت تھا۔ میں نے اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے مغفرت مانگی جو دنیا سے جا چکے تھے یا زندہ ہیں، اور میں نے پڑھا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس کے بعد امام صاحب نے چوتھی تکبیر کی، اور پھر وہ سب سے رکت امیز لمحہ تھا جب چوتھی تکبیر کہی گئی اللہ اکبر۔ اب ہمیں خاص طور پر ابراہیم صاحب کے لیے دعا کرنی تھی، کیونکہ وہ مرد تھے، اس لیے مذکر کے صیغے استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لہذا المیت۔ اگر وہ عورت ہوتے اللہم اغفر لہذہ المیت۔ میرے ذہن میں ابراہیم صاحب کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا، جنہوں نے مجھے بچپن میں قرآن پڑھنا سکھایا تھا۔ اس کے بعد پانچویں تکبیر، آخر میں امام صاحب نے اللہ اکبر کا اس پانچویں تکبیر کے ساتھ ہی نماز جنازہ مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی اور دعا یا سلام واجب نہیں تھا۔ لوگوں نے بلند آواز میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، دعا کی، اور ابراہیم صاحب کا جنازہ قبرستان کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اب وہ آخری زندگی کے آخری اور حقیقی سفر کا آغاز کرنے والے تھے۔ اس کے بعد 4 اگست کے اس ڈائری کے اس پیج پہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم صاحب کی نماز جنازہ مکمل ہو چکی تھی، اور اب وقت تھا ان کے آخری سفر کا، جسے شریعت میں تشییع جنازہ یعنی کہ جنازے کے ساتھ چلنا کہا جاتا ہے۔ جنازہ گاہ سے جیسے ہی چارپائی اٹھائی گئی، محلے کے جوانوں اور بزرگوں کی ایک بڑی تعداد جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ مصطفیٰ بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا کہ حیدر دیکھو کتنی برکت ہے، جب کسی مومن کا انتقال ہو تو دیگر مومنین کو اس کی موت کی اطلاع دینا مستحب ہے، تاکہ وہ تشییع جنازہ میں شریک ہو سکیں، اور اس جنازے کے پیچھے چلنے کی فضیلت میں اتنی روایات ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی جنازے کے پیچھے چلتا ہے، قیامت کے دن اسے 4 شفاعتوں کا حق دیا جائے گا، اور وہ جنازے کے پیچھے جو بھی دعا مانگے گا فرشتہ کہے گا کہ تیرے لیے بھی ایسا ہو، یعنی کہ جو دوسروں کے لیے دعا مانگ رہا ہے خود اس کے لیے بھی وہ دعا قبول ہوگی۔ اور ایک اور روایت تو دل پگھلا دیتی ہے کہ جب مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اسے خدا کی طرف سے جو پہلا تحفہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے چلنے والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے تشییع جنازہ کی اپنے جہاں آداب ہیں وہاں اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب بھی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں میں ایک عجیب سا احترام پیدا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ذہن جوش میں آ کر جنازے کے بالکل آگے آگے تیز تیز چل رہا تھا۔ مصطفیٰ بھائی نے اسے دیکھا اور مجھے کہا کہ اسے بلا لاؤ۔ پھر ہمیں بتایا کہ مستحب یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والا جنازے کے پیچھے پیچھے پیدل چلے، نہ کہ آگے آگے یا گاڑی پر۔ اس وقت انسان کے دل پر خضوع و خشوع طاری ہونا چاہیے اور موت کے بارے میں انسان فکر مند ہو۔ پھر مصطفیٰ بھائی نے اپنا کندھا چارپائی کے نیچے دیا اور مجھے اشارہ کیا کہ آؤ حیدر کندھا دو۔ جنازے کو کندھا دینا یا کندھے پر اٹھانا مستحب ہے، اور کندھا دیتے وقت یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اسی دوران جنازے کے دائیں بائیں چلنے والے کچھ نوجوان آپس میں دنیاوی باتیں کرنے لگے اور ایک نے تو ہلکا سا کہکا بھی لگایا۔ چچا اسلم نے دھیمی آواز میں پکارا، بھائیو ذرا آہستہ بولو اور استغفار کرو۔ مصطفیٰ بھائی نے اس موقع پر شریعت کی ایک اور گہری بات سمجھائی۔ کہنے لگے کہ اس دوران تشییع جنازہ کے دوران ہنسنا، کھیل کود، لاہو و لعب اور تیز تیز چلنا شدید مکروہ ہے، یہاں تک کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے بلند آواز میں یہ کہنا بھی مکروہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کرو یا اس کے لیے استغفار کرو۔ اسی طرح بغیر کسی عذر کے سوار ہو کر چلنا، جنازے کے آگے آگے چلنا اور اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کے علاوہ کوئی بھی دنیاوی بات کرنا اس وقت شدید ناپسندیدہ اور مکروہ فعل ہے۔ قبرستان کی مٹی اب بالکل قریب تھی اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے کشکول زاہد کے آخری صفحات پر تشییع جنازہ کے یہ آداب بھی نقش کر لیے۔ اسلام نے نہ صرف مردے کو غسل و کفن کا وقار دیا بلکہ اس کے جنازے کے پیچھے چلنے والوں کو بھی عاجزی، خاموشی اور ذکر خدا کا پابند بنا کر اس آخری سفر کو ایک خاموش عبادت میں تبدیل کر دیا۔ 5 اگست کی ڈائری کے صفحے پہ پھر لکھتے ہیں کہ ابراہیم صاحب کا آخری سفر اب اپنے حتمی مراحل پر پہنچ چکا تھا۔ ہم سب قبرستان میں کھڑے تھے جہاں مٹی کی ایک گہری قبر کھدی ہوئی تھی تاکہ میت کا جسم جنگلی جانوروں سے محفوظ رہے اور اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب انہیں ابدی نیند سلانے کا وقت تھا۔ وہاں تدفین کے کچھ ایسے باریک اور گہرے مسائل سامنے ہے جن سے شریعت کی گہرائی اور عقل کا کمال واضح ہوتا ہے۔ مصطفیٰ بھائی قبر کے کنارے کھڑے تھے۔ انہوں نے چچا اسلم کو سمجھایا، چچا میت کو قبر میں دائیں کروٹ پر قبلہ رخ لٹانا واجب ہے۔ چچا اسلم ابراہیم صاحب کو قبر میں اتارنے کے لیے اپنے کرتے کے بٹن کھولنے لگے اور پاؤں سے جوتے اتار دیے۔ مصطفیٰ بھائی نے مسکرا کر کہا، چچا آپ نے مستحب عمل کیا ہے۔ جو شخص میت کو قبر میں اتارے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ننگے پاؤں ہو، سر برہنہ ہو اور اپنے کرتے کے بٹن کھولے ہوئے ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جب ابراہیم صاحب کو لحد میں رکھ دیا جائے تو ان کے کفن کی گرہیں کھول دینا مستحب ہے اور ان کا دایاں گال مٹی پر رکھ کر خاک شفا یعنی تربت امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ رکھنا بھی مستحب ہے۔ جب چچا اسلم لحد کو کچی اینٹوں سے بند کر کے پیروں کی طرف سے نکلے تو وہاں موجود دور کے رشتہ دار اور محلے داروں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی پشت سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ البتہ یاد رہے کہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے قبر پر مٹی ڈالنا مکروہ ہے۔ قبر برابر ہو گئی تو اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا اور سب نے اپنی انگلیاں مٹی میں دھسا کر ابراہیم صاحب کے لیے 7 مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھی۔ اس وقت 7 مرتبہ سورہ قدر کا پڑھنا بھی مستحب ہے اور میت کے لیے پھر استغفار کیا گیا۔ مصطفیٰ بھائی نے مٹی پر ایک لکڑی سے ابراہیم صاحب کا نام لکھتے ہوئے کہا کہ قبر پر نام لکھنا مستحب ہے، یا کسی تختی یا پتھر پر لکھ کر سر کی جانب نصب کر دیا جائے تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اسی دوران زین نے ایک سوال پوچھا، مصطفیٰ بھائی اگر کسی کا انتقال شہر سے دور ہو تو کیا میت کو دور سفر کروا کے لانا جائز ہے؟ کسی دوسرے دور دراز علاقے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مصطفیٰ بھائی نے وضاحتی لہجے میں کہا کہ عام شہروں میں تو میت کو منتقل کرنا مکروہ ہے، لیکن مشاہد مشرفہ جیسے نجف یا کربلا کی طرف منتقل کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر میت کے خراب ہونے کا ڈر ہو تو یہ انتقال بھی جائز نہیں ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لیا اور اپنے کشکول زاہد کے ان صفحات کو مکمل ہوتے دیکھا۔ شریعت نے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے ایک ایک عضو کا، اس کے کفن کی طہارت کا اور قبر کی مٹی کے اندر اس کے احترام کا اتنا باریک انتظام کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لوگ اب قبرستان سے واپس لوٹ رہے تھے
اور میں اپنے شفیق استاد کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے علم کا یہ انمول خزانہ دل میں سمیٹے گھر کی طرف چل پڑا۔ تو یہاں پہ آج کے اس لیکچر کے اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے چند ایک سوالات، ان سوالات کو آپ نوٹ بھی کر لیں، اور یہ 6 سوالات ہیں، یہ آپ کو مدد دیں گے کہ آپ کس قدر ان مسائل کو اس سبق کی مدد سے جان پائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔